الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی پیارا ٹاپک استغفار کی فضیلت جو ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں کہ استغفار کی فضیلت کیا ہے، فضائل کیا ہے، کہ اگر استغفار کی فضیلت اور فضائل بیان کرنا چاہوں تو اس کے فضائل اور بیان نہیں ہو سکتے، کیونکہ استغفار کی فضیلت اور فضائل لامحدود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بارہا مرتبہ اسلام کی دعوت دیتے رہے اور اسلام کی طرف راغب فرماتے رہے، اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے کہ اے میری قوم آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ لو، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنے سروں کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جھکا لو، پوری دنیا سے کٹ جاؤ۔ بارہا قرآن پاک میں ارشاد ہے ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا۔ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اعلانیہ طور پر بھی آگاہ کیا، مخاطب کیا کہ اے میری قوم اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ، دین اسلام کو قبول کر لو، اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کر لو۔ اس کے کیا فائدے ہیں کہ دنیا بھی تمہاری خوشگوار ہو جائے گی، دنیا میں ہر خوشی تمہیں نصیب ہوگی، جو چاہو گے وہ ملے گا، اور آخرت میں بھی تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی تم خواہش کرو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت ہی پیارے انداز میں اس انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آج اگر ہم اپنی طرف نظر دوڑائیں تو ہم بھی اس چیز کے پیچھے آج کل لگے ہوئے ہیں، ان چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے مال مل جائے، مجھے دولت مل جائے، میرا گھر اچھا بن جائے، میرے پاس گاڑی آ جائے۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے اولاد مل جائے، اور اسی طرح پانی کی کمی ہے تو وہ کہہ رہا ہے مجھے پانی مل جائے، رزق کی تنگی ہے تو وہ کہہ رہا ہے مجھے رزق مل جائے۔ تو انسان آج اگر ہم دھڑائیں نظر اس کی طرف تو ہم سب کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے اور ہم سب بھی اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اگر تم لوگ یہ کام کرو گے تو تمہاری اس دنیا کو بھی جنت بنا دوں گا، ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جو تم چاہتے ہو، اور اس کے ساتھ آخرت میں بھی ہر وہ چیز ملے گی جس کی تم لوگ خواہش کرو گے۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا قرآن پاک میں ارشاد ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنے رب کو منا لو، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اپنے رب سے دل لگا لو، یقین کے ساتھ اپنے رب کو اگر تم پاؤ گے، محنت کرو گے پانے کی تو وہ تمہیں مل کے رہے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، استغفار کرو اپنے دل سے، سچے دل سے استغفار کرو۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں معاف فرما دیں گے۔ اس کے آگے کیا ہے؟ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں جس کی آج ہم لوگ طلب کرتے ہیں؟
جس کے ہمیں آج لوگ بہت زیادہ خواہشات ہیں ہمیں. یرسل السماء علیکم مدرارا، فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی کو برسائیں گے. اگر تمہیں پانی کی ضرورت ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تبارک و تعالی پانی دیں گے. آگے کیا فرمایا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، فرمایا کہ تمہیں مال بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جس کی تم لوگ خواہش کرو ہر چیز ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کہ تمہیں عزت بھی ملے گی. اس دنیا کی یہ بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں یہ سب کچھ تمہیں ملے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. دیکھو کتنی پیاری بات اللہ تبارک و تعالی اپنے انسان کو سمجھا رہے ہیں، کتنی پیاری باتیں بتا رہے ہیں. تو آج اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے. مال کی بھی ضرورت ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے، اولاد کی بھی ضرورت ہے، عزت کی بھی ضرورت ہے. تو یہ کہاں سے ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں استغفار کی ضرورت ہے. استغفار کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر ندامت ہوں، ہم اپنے آپ کو اپنے اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دیں، سجدہ ریز ہو جائیں. اچھا، تو یہ تو دنیا کی اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کرنی ہے اس انسان کو جو استغفار کرے گا. پھر آگے کیا فرمایا؟ آگے کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ فرمایا کہ توبہ کرو ایسی توبہ کو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. ایسا نہ ایسی توبہ نہیں قبول کی جائے گی، ادھر سے توبہ کر رہے ہیں پھر جا کے گناہ کر رہے، ادھر سے توبہ ہو رہا ہے پھر گناہ کر رہے. نہیں، فرمایا کہ دل سے، اوپر سے نہیں، دل کے اندر سے، سچے من سے، سچے لگن سے، صاف صاف ارشاد فرمایا. جس کو عربی بھی سمجھ نہیں آتی وہ بھی اس آیت کو اگر پڑھتا ہے سنتا ہے تو اس کے ذہن میں بات آتی ہے کہ واقعی اس میں کوئی بات کہی گئی ہے. کتنے صاف الفاظوں میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں اپنے انسان کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ. پھر آگے کیا فرمایا کہ آگے کیا ملے گا؟ اب یہ جنت کی بات ہو رہی، آخرت کی بات ہو رہی ہے. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. اور آگے کیا فرمایا؟ ویدخلکم، تمہیں داخل کریں گے جنات تجری من تحتها الانہار. کیا فرمایا کہ ویدخلکم، داخل کریں گے جنات، جنت میں، تجری من تحتها الانہار، جس میں باغات ہوں گے. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. کتنی پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس انسان کو سمجھا رہے ہیں. اور کتنے فوائد استغفار کے، کہ دنیا میں بھی انسان کو وہ چیز مل رہی ہے جس کی انسان خواہش کرتا ہے، جس کو انسان پانے کے لیے مارا پھر رہا ہے. تو اور سب سے بڑی بات، آخرت میں بھی انسان کو جو چاہیے وہ مل رہا ہے. تو کتنی پیاری اور خوبصورت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انسان کو سمجھانے کے لیے کتنی پیاری پیاری باتیں بتائیں، کیسی کیسی باتیں بتائیں. انسان اگر قرآن پاک پڑھے تو اس کو سمجھ آ جائے. آج کل لوگ کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں ہے. تو ایسی ایسی آیات بھی ہیں کہ اگر انسان تھوڑا سا سوچے تو انسان کو عربی کیا اسی طرح سمجھ آ جاتی ہے اس چیز کی. تو اس کے فضائل، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو فضائل ہیں، جو فضیلت ہے، وہ بہت بڑی فضیلت ہے سفر. یہ چند گزارشات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. انشاءاللہ دوبارہ پھر کسی ٹائم پر آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کے فضائل اور جو فضیلت استغفار کی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے تو جس کی وجہ سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے دل سے، سچے من سے استغفار کرنے کی
توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے رب سے دل لگا لیں اور اپنے سب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، ایسی توبہ کریں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اگر ایسی توبہ ہم لوگوں نے کر لی تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، دنیا میں بھی ہمیں وہ کچھ ملے گا جس کی ہم خواہش کریں گے، اور آخرت میں بھی ہمیں وہ کچھ ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔